السلام علیکم. محمد عزت صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ایک خبر میرے سامنے ہے اور وہ پنجاب حکومت نے ارسا کو سخت ترین خط لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ وہ نہروں کے حوالے سے بات بڑی واضح ہے. ملاقاتیں کتنی ہونے جا رہی اور کون لوگ ہیں. اور سرکاری تھنک ٹینک نے بڑی زبردست خبر دی ہے جو امریکی ٹیرف لگانے کے حوالے سے، اور کیا کیا اعداد و شمار ہے وہ بڑی تفصیل میں ذکر ہے. میں زیادہ لمبی بات تو نہیں کروں گا لیکن مختصر آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا. اور جسٹس یحییٰ افریدی کیا انسداد دہشت گردی کو آرمی کوڈ کا رنگ دینا چاہ رہے ہیں یا ایسی کوئی بات ہے؟ ان سب پہ بات ہوگی. سب سے پہلے تو پنجاب حکومت کا ارسا کو سخت ترین مراسلات تنبیہ کر رہے ہیں. ناانصافیوں، جانبدارانہ پانی کی تقسیم سے معاملات، امن کی خرابی کی طرف جانے کا اندیشہ ہے. ربیع کی طرح خریف فصل کا بھی پنجاب کا پانی سندھ کو غیر قانونی طور پر دیا جا رہا ہے. سکھر براج کو چھپا کر پانی دینے کا انکشاف ارسا فیصلے کے خلاف کر رہا ہے. اب یہ بات آپ کے سامنے میں اسی طرح رکھ سکتا ہوں. دوسری بات میں نے وہ کرنی ہے، سرکاری تھنک ٹینک PID نے امریکی مصنوعات پہ جو بتایا ہے کہ جو یہ ٹیرف لگا ہے نا، اس سے پاکستانی مصنوعات کو $1.4 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے. اور صرف یہی نہیں ہے، 5 لاکھ نوکریاں بھی جا سکتی ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں آزاد ہیں، پتہ نہیں آزاد کیسے ہیں یا آزاد کیسے ہوتا ہے. یہ سارا کچھ تو آپ کے سامنے ہے، فیصلہ خود کر لیں کہ آپ آزاد ہیں یا مادر پدر آزاد ہیں، یا کیا حالت آپ کے ساتھ ہونی. تو 4 مہینے والا فیصلہ، اس میں ایک پروگرام کے آخری حصے میں بتاؤں گا کہ جو سوال اٹھائے ہیں خدیجہ شاہ کے وکیل نے، اور وہ سوال بڑے ریلیونٹ ہیں. لیکن ابھی بات ہے کیا جسٹس یحییٰ افریدی انسداد دہشت گردی کوڈ کو ملٹری کوڈ بنانا چاہ رہے ہیں؟ 9 مئی کے سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے تمام مقدمات کا 4 ماہ میں ٹرائل کرنے کا حکم دیا. ایک لحاظ سے دیکھیے، میں کسی اور کانٹیکٹ سے کر رہا ہوں کہ 9 مئی 2023 سے چل رہا ہے، 24 گزر گیا اور آج ہم 9 مئی 2025 کی طرف گامزن ہیں. اب چلان بھی مکمل نہیں ہوئے، شناخت پریڈیں اب ہو رہی ہیں. تو کم از کم ایک اس لحاظ سے تو بہتر ہوگا کہ کسی ایک منطقی انجام کی طرف جائے گا. لیکن یہاں تو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس آف لا متاثر ہونا. جھوٹے کیسز ہیں اور دہشت گردی کی کوڈ میں چل بھی سکتے ہیں یا نہیں. دہشت گردی کی دفعات کیسے لگتی ہے؟ کیسز کے چلان مکمل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا جی. لوگوں کی بریت اور ضمانت کی درخواستیں نہیں لگیں. بڑے اہم سوال ہیں یہ والے سارے. یعنی کب سے اب تک ہے، اور سینکڑوں اپیلیں ابھی تک نہیں سنی گئی ہیں. اب سپریم کورٹ کیسے اس طرح کا فیصلہ دے سکتی ہے کہ کیس کے میرٹس طے ہونے چاہیے، پہلے ٹرائل مکمل ہو جائے. جسٹس یحییٰ افریدی نے ATC کوڈ کو بظاہر جو لگ رہا ہے کہ اس کو تیز ترین ٹرائل یعنی ملٹری کورٹس بنانے کی شاید کوشش ہوگی، یا یہ ایک جلدی سماعت کے حوالے سے اس طرف بات جا رہی ہے. اور اس پہ وکلا کو، پاکستان تحریک انصاف کو بھی کھڑے آنا چاہیے. مختلف درخواستیں دی جا سکتی ہیں کورٹوں کے اندر بھی، یہ سارے حالات بتا کر. اور یہ بڑا مشکل کام ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی کئی ملزم ایسی ہیں جو کئی کیسز میں ہیں ایٹ اے ٹائم. آپ کو لاہور، سرگودا، میاں والی، اسلام آباد، پنڈی، بہت سی جگہوں پہ ایک آدمی ان جگہوں پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ سارے ٹرائل جتنے بھی ہیں اکٹھے کریں اور لاہور منتقل کر دیں. اب جو میاں والی کے لوگ ہیں، جو باقی لوگ ہوں گے، وہ بہت متاثر ہوں گے. یا انہیں ویڈیو لنک، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا ہونا چاہیے تو یہ آپ کو سوچنا ہے، اس پہ عمل درآمد بھی کرنا ہے. سلمان راجہ نے اپنے دستخطوں سے لسٹ بھجوا دی ہے. بیرسٹر گوہر کا نام ہے، سلمان اکرم راجہ کا اپنا نام ہے، نیاز اللہ نیازی کا نام ہے، سلمان صفدر صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ظہیر عباس ایڈوکیٹ کا نام ہے، اور نعیم پنجوتا کا نام ہے. یعنی یہ وہ لوگوں کی لسٹ جو ہے اب جاری کر دی ہے. سوال تو پہلا یہ ہے کہ کیا یہ ملاقات ہوگی؟ ہم نے تو دیکھا اکثر ملاقات ہی نہیں ہونے دی جاتی. اور 2 معاملات اہم رکھے جائیں گے، ایک تو اعظم سواتی کا کیس اور دوسرا مائنز اینڈ منرل والا معاملہ جو ہے. اور علیمہ خان نے کہا کہ اس کو کہ ان کو عمران خان کی رہائی تک روکا جائے. یہ مائنز اینڈ منرل قانون کی بات ہو رہی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا فیصلہ جو ہے کیا جانا چاہیے. اور جہاں تک اعظم سواتی کی بات ہے تو عمران خان ڈیل نہیں کریں گے.
اگر لیما خان یا سلمان اکرم راجہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے اعظم سواتی کے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں تو سمجھا جائے گا کہ عمران خان مذاکرات یا ڈیل پر رضامند ہے. ساتھ جسٹس علی باقر نشوی والا معاملہ بھی اٹھایا جائے. وہ یہ سوال ہے کہ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر نے ووٹ کیوں دیا, یعنی یہ سوال بھی اٹھایا جائے. اب تو بہرحال وہ آگے ہیں, سپریم کورٹ میں جائزہ آگے ہیں, اور ابھی تو آزادی, خود مختاری, وہ سارے سوالیہ نشان ہیں. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ نائب وزیر خارجہ جو ہمارے اسحاق ڈار جو ہیں جی, ہمارے دین کے مطابق ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی. کیا کرپشن والے لوگوں سے ڈیل ہو سکتی ہے؟ کیا پناما والوں سے ڈیل ہو سکتی ہے؟ دین کے مطابق اسرائیلی وفد بھیجنے والوں سے ڈیل ہو سکتی ہے؟ کیا چوروں سے ڈیل ہو سکتی ہے؟ کیا ڈی چوک پر گولی چلانے اور چلوانے والوں سے ڈیل ہو سکتی ہے؟ کیا جبری گمشدگیوں کے ذمہ داروں سے ڈیل ہو سکتی ہے؟ یا ڈیل کے لیے 160 صفحات کے اشتہارات دیں, ایئرپورٹ پر لینڈنگ نہ کرنے دیں اور سپریم کورٹ پر حملہ کریں؟ یعنی یہ وہ تاریخی باتیں ہیں. روگ آرمی کی باتیں ہوتی رہی ہیں, آپ کے سامنے میں رکھتا رہا. گلبھوشن یادو والا, سیرل المیڈا, ڈان لیکس, یہ ساری باتیں آپ ریکارڈ کے اوپر. مودی کا جو یار ہے, غدار ہے, پھر دیکھا آموں کی پیٹیاں کی, گھروں میں آئے, سعد ریری, یعنی بین الاقوامی ان لوگوں کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ ایون اسد زرداری صاحب کا بھی وہ رابطہ, محترم بے نظیر بھٹو صاحب کا جو اب نواز شریف کا رابطہ کیوں ہے؟ بیلاروس کے صدر کے ساتھ جب مل لیں گے آپ نے پھر وہاں بھی دیکھ لیے. اب یہ ایک بات اور جو ہے نا, پی ٹی وی کے جو اینکرز ہیں نا, ان کو 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی گئی, اور وہ جھولیاں اٹھا کر ایسے حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں. اب سننے میں بات آ رہی, پتہ نہیں ایسا نہ ہو. اور آپ رنگ ٹون پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ پیغام ٹی وی اینکر کے گروپ کا ہے جس میں غیر ملکی اینکر روٹی مانگ کر کھا رہا ہے. یہ آپ ذرا اندازہ لگا لیں. اور پی ٹی وی کے جو پینشنرز ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے, آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اور نون لیگ کی بدماشیوں کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اور سامنے آ رہی ہیں, یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر کو نکال دیا تھا کہ وہ نون لیگ کے بندے کی سفارش پر داخلہ نہیں دیا تھا. شاہدرہ سے نون لیگ کا ایک خاص بندہ اس کے بھتیجے لڑکی کو اغوا کر لیا. اس کا جرم یہ تھا کہ دوسری سے انکار کیوں کیا. اب میرزادے نے گریجویشن کے طلبہ کو اغوا کیا, ملزم طلبہ کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنایا اور مقبرہ جہانگیر کے احاطہ میں لے گیا. اور متاثرہ طلبہ کو جو باتیں ساری آ رہی ہیں اسلحے کے زور پر ہراساں کرتا رہا, اور لڑکی نے بھاگ کر جان بچائی, اور ملزم جو ہے مقبرہ جہانگیر کے احاطے سے فرار ہو گیا. شناخت کر لی گئی ہے. اب سوال اٹھتے ہیں کہ یار یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں, جبر ہو رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیسا یہ نظام ہے؟ کیا کھوکھلا نظام ہے؟ کس طرح, یعنی کیا یہ عام آدمی کو انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ لیکن یہاں عام آدمی کو انصاف ملنا بہت ہی مشکل بات ہے. اب 9 مئی کے کیسز میں آخری جو بات میں نے آپ کو کہی تھی, خدیجہ شاہ کے وکیل نے, کھوسا نے یہ ایسا اہم نکات اٹھائے ہیں کہ ایک ٹرائل کے دوران قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے جس سے ملزموں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں, اور سپریم کورٹ نے 4 ماہ کا وقت دے دیا. تو یہ حقوق متاثر ہونے کا زیادہ خدشہ ہے. دوسرا نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ اس طرح دہشت گردی کی عدالتوں کی آزادی اہم ہے, کیونکہ ایک جج کے خلاف پروسیکیوشن نے ریفرنس دائر کیا ہوا ہے, دوسرے جج نے ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا. دونوں نکات بہت اہم ہیں. پہلے پوائنٹ پر چیف جسٹس یحییٰ فرید نے کہا کہ ہم ہر لحاظ سے پروٹیکشن دیں گے تاکہ ملزموں کے حقوق کہیں سے متاثر نہ ہو. اب دوسرے پوائنٹ پر اس دہشت گردی جج کے حوالے سے ہم نے فیصلہ لکھ دیا ہے, آپ جا کر پڑھ لیں. اب یہ ذرا سوچنے والی بات ہے, دماغ لڑانے والی بات ہے. انصاف صرف ہوتا نہیں, دکھتا نہیں, ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے. صرف دکھتا ہی نہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ انصاف ہو رہا ہے. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا کے جتنے یہ پیرامیٹرز ہیں اس پر اگر عمل درآمد کرنا تو انصاف تو دہلیز پہ ملنا چاہیے. ہر انسان کا حق ہے اسے انصاف. ہم لے کے رہیں گے آزادی, یہ حق ہمارا. آزادی, انصاف, ہم لے کے رہیں گے انصاف, یہ حق ہے ہمارا. انصاف میں چھیننے چھنانے کی باتیں نہیں کرنا چاہتا, لیکن انصاف ملے گا تو یہ ملک آگے چلے گا. اللہ کرے کہ آپ کو انصاف ملے. ہمارا تو کام ہے باتیں کہتے رہنا, اٹھاتے رہنا,
آوازیں دیتے ہیں نا، آگے میرا رب بہتر سمجھتا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.